مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ ماہ رمضان میں روزوں کی عظمت و اہمیت کتنی زیادہ ہے، چند احادیث کریمہ سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، مرنی بعمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ مجھے کسی کام کی رہنمائی فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تم روزے کو لازم پکڑو، روزے رکھا کرو، اس لیے کہ اس کے برابر کوئی نہیں۔ انہوں نے دوسری مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کی، مرنی بعمل، حضور مجھے کسی عمل کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار دیگر ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزہ لازم پکڑو، اس لیے کہ اس کے برابر اور کوئی نہیں۔ انہوں نے تیسری مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کی، مرنی بعمل، حضور مجھے کسی عمل کے بارے میں رہنمائی عطا فرمائیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ روزے کے مثل کوئی عبادت نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی صحابی کے ایک ہی مقام اور ایک ہی مرتبہ پر 3 مرتبہ ایک سوال کرنے پر سرکار نے ایک ہی جواب عطا فرمایا، اور وہ یہ کہ روزہ رکھا کرو، اس کے برابر کوئی عبادت نہیں۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ ساری عبادتوں میں روزہ ایک منفرد شان رکھتا ہے۔ روزے کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ نفلی بھی ہوتا ہے اور فرض بھی ہوتا ہے، اور فرض کا ثواب نفل سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ نفلی روزوں کا ثواب کتنا زیادہ ہے، تاکہ اس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ جب نفلی روزوں کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو رمضان کے فرض روزوں کی شان کیا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو ان رجلا صام یوما تطوعا، اگر کوئی آدمی ایک دن کا نفلی روزہ رکھے، ثم اعطی ملء الارض ذہبا، پھر اسے زمین بھر سونا دیا جائے تو کیا ہوگا، لم یستوفی ثوابہ، تو زمین بھر سونا بھی اس روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا، دون یوم الحساب، اس ایک دن کے نفلی روزے کا ثواب قیامت کے دن ہی اسے ادا کیا جائے گا۔ یعنی ایک طرف ایک بندے نے ایک دن کا نفلی روزہ رکھا ہے، اب اس کو اس نفلی روزے کے بدلے میں جو اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے گا وہ ایک طرف رکھا جائے، اور دوسری طرف پوری زمین کے برابر زمین بھر سونا رکھا جائے، اور ایک دن کے نفلی روزہ دار سے یہ کہا جائے کہ آپ دونوں میں سے جو چیز چاہیں لے لیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے جو نفلی ایک روزے کا ثواب رکھا ہے وہ لے لیں، یا پھر زمین بھر سونا لے لیں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لم یستوفی ثوابہ، زمین بھر سونا اللہ کے دیے ہوئے اس اجر و ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ ایک دن کے نفلی روزے پر مومن کو عطا فرمائے گا۔ روزے کا اجر و ثواب کس قدر زیادہ ہے، ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ فی غیر رمضان، غیر رمضان میں کسی نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ایک دن کا، غیر رمضان یعنی نفلی روزہ رکھا، اور وہ بھی ایک دن کا رکھا، اجر و ثواب کیا ہے، بعید من النار مئۃ عام سیر الجواد المضمری، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غیر رمضان کے ایک دن کے نفلی روزے کے اجر و ثواب میں اس روزہ دار کو جہنم سے اتنا دور رکھا جائے گا
جتنا ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک دوڑ کر کے مسافت طے کریں۔ یعنی تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک جتنا دوڑتا ہے، ایک نفلی روزے کے اجر و ثواب میں مومن کو جہنم سے اتنا دور رکھا جائے گا۔ ہمارے آقا علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں، من صام یومن فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ رب العزت اس بندے کو دوزخ سے 70 برس کی راہ دور فرما دے گا۔ یعنی اللہ رب العزت اس مومن کو جہنم میں ڈالنا تو دور کی بات ہے، صرف ایک روزے کے بدلے میں 70 برس کی راہ جہنم سے اللہ اسے دور رکھے گا۔ ایک مقام پر ہمارے آقا یوں ارشاد فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس ایک دن کے روزے کے صدقے میں اس مومن کو جہنم سے اتنا دور رکھے گا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا علیہ السلام کا ایک فرمان یہ بھی ہے، من صام یومن ابتغاء وجہ اللہ باعدہ اللہ تعالی من جہنم کبعد غراب طار وہو فرخ حتی مات حرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، باعدہ اللہ من جہنم، اللہ رب العزت ایک دن کے روزے کے اجر و ثواب میں اس مومن کو جہنم سے دور رکھے گا۔ کتنا دور رکھے گا؟ کبعد غراب طار وہو فرخ حتی مات حرما۔ ایک کوا جب پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد اس نے اڑنا شروع کیا، حتی مات حرما، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر کے اپنی فطری موت مرا۔ تو پیدائش سے لے کر بوڑھا ہونے تک اور بڑھاپے کے بعد مرنے تک ایک کوا جتنی اڑان بھرتا ہے، اللہ اس اڑان کے فاصلے برابر ایک دن کے روزے کے صدقے میں مومن کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے۔ اس سلسلے میں حیوانیات پر مشتمل کتابوں کو جب پڑھا گیا تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کوے کی اڑان کی مثال دی ہے، تو چونکہ کوے کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہیں، کسی کی 700، کسی کی 800 اور کسی کوے کی عمر 1000 سال پر بھی مشتمل ہوتی ہیں۔ اب ایک کوا پیدائش سے لے کر مرنے تک جتنا اڑتا ہے، اتنی اڑان بھر اللہ رب العزت ایک روزے کے صدقے میں مومن کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کو 3 مرتبہ بے مثل عبادت قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روزے کا ثواب پوری زمین بھر سونے سے بہتر قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روزے کے صدقے میں مومن کو آسمان و زمین کے فاصلے برابر جہنم سے دور رہنے کی بشارت دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن کے روزہ رکھنے پر تیز رفتار گھوڑے کے 100 سال کی مسافت طے کرنے کے برابر جہنم سے دور ہونے کی بشارت دی۔ سرکار نے ایک دن کے روزہ رکھنے پر کوے کے پیدائش سے لے کر موت تک اڑان بھرنے کی مسافت کے برابر جہنم سے دور رہنے کی بشارت دی۔ حالانکہ یہ حدیثیں جتنی بھی عرض کی گئی ہیں وہ نفلی روزوں کے حوالے سے ہیں، اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ نفل سے زیادہ ثواب فرض کا ہوتا ہے۔ جب ان نفلی روزوں کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں اتنا زیادہ ثواب ہیں، تو پھر ماہ رمضان کے روزے تو فرض روزے ہیں۔ ان فرض روزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کس قدر زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، بلکہ یہاں تو رمضان میں نفل بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرائض سے کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ۔ جس نے ماہ رمضان میں
ایک نفلی کام کیا اللہ باقی مہینوں کے فرض کے برابر اسے ثواب دے گا۔ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کیا ماہ رمضان کے علاوہ کے 70 فرائض کے برابر اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب نفلی روزوں کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو رمضان میں تو نفل بھی فرض کا ثواب رکھتا ہے، اور فرض 70 فرائض کا ثواب رکھتا ہے، تو پھر رمضان کے فرض روزوں کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ اس لیے سامعین کرام اس بات پر خصوصی توجہ رکھیں کہ ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور مکمل اچھی نیت کے ساتھ اور مکمل اس کی تیاری کے ساتھ ان روزوں کو رکھنا ہے۔